अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा रिलीफ मिला चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को। साइफ़र केस जो कि समझा जाता था कि सबसे मजबूत तरीन केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें रिलीफ मिला है। जजमेंट जो है तो उसको सेट असाइड कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को, उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई, उनकी सेंटेंस ख़त्म हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद मलिक। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज के फैसले की क्या इम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और मुख्तदर हलकों पर और हुकूमत पर और जुडिशरी पर। बहुत शुक्रिया सभी। मेरा ख्याल है कि साइफर केस सबसे इमरान खान के स्ट्रॉन्ग केस था। साइफर ज़ाहिर बात है जिस तरीके से उसको मिसयूज़ किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का केस है जो अभी चल रहा है, लेकिन उसमें भी तो शाखाना के 3 केस बनाए तो वो केस कमज़ोर हो गए। ये जो साइफर केस है ये प्रोसिक्यूशन की नालायकियों की वजह से आज इमरान खान की कुटल हो गई है। इमरान खान साहब पे जो हमने देखा, आप भी थे सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत की स्टेज थी। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आमिर फारूक, इन्होंने जमानत नहीं दी थी साइफर केस में दोनों को, और उन्होंने कहा जी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। और साइफर पे बल्कि इतना कुछ लिख दिया था जमानत पे, बगैर ये लगा कि मेरिट पे जजेस को भी हो गया मामला, के जजेस को भी बता दिया ये जज अबुल हसनात को कि भाई इस तरह जाना है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, जैसे सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उसमें 2 जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला। तो जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने तो एक तो सरदार तारिक साहब ने कहा कि यार ये इतनी लंबी जजमेंट, बेल ग्रांटिंग, बेल रिजेक्ट, रिफ्यूजल, बेल मैटर में ये कैसे, तो सवाल उठ गया। फिर दूसरा ये हुआ कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी जो मटेरियल है इस वक्त उनके खिलाफ, वो मटेरियल इतना है कि उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को आवेदन किया, पब्लिक किया, उस पे तो प्राइमा फेशिया उन पे 2 साल की सजा होती है। जहां ये कहते हैं कि 10 साल की सजा, उसमें तो ये है कि एनिमी किसी कंट्री को इमरान खान ने फायदा दिया, वो तो मटेरियल ही नहीं है। तो प्राइमा फेशिया 2 साल का केस बनता है, यानी बन सकता है इमरान खान पे 2 साल सजा हो सकती है मैक्सिमम। तो और अगर 2 साल सजा हो सकती है तो जो है वो उनको जमानत हो, और इसी बुनियाद पे उनको जमानत दे दी गई थी। तो ट्रायल कोर्ट में मैं समझता हूँ कि नालायकियों की वजह से, हुकूमत की नालायकियाँ और जो मुख्तदार हल्के या जो लोग इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन टीम अंगेज प्राइवेट वकील किए, लाखों में फीस दी, पब्लिक एक्सचेकर, मेरी और आपकी जेब में कौन कौन से वकील थे, जुल्फ़िकार बुखारी, हामिद शाह, रिजवान अब्बासी, शाह खावर, ये वो से, और इनको अंगेज किया गया। और मजे की बात है ड्यू प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं हुआ, 342 की स्टेटमेंट नहीं होने दी अक्यूज की। ये सारे फायदे आपको भी पता है कि फौजदारी केसेस में अक्यूज को ये नहीं होता है। जब जिस कमजोर बुनियादों पे सजा 10 साल दे दी गई, और बजाय ये है कि इलेक्शन से पहले जी उसको इमरान खान को सजा देनी, ये हमें अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से, जिस भोंडे अंदाज में ये केस चलाया, ये 2 दिन भी नहीं सस्टेन करेगा। और जस्टिस आमिर फारूक, जिस पे पीटीआई मिसट्रस्ट कर रही है, उन्होंने एक्विटल दी है साइफर केस में जस्टिस इमरान खान को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जो है मोरल अबू है पीटीआई का। पीटीआई पूरी एक दफा उन पे जो है नहीं, मैं देख रहा हूँ कि चार्ज होगी क्योंकि एक्विटल हुई है। ये वो केस, इसमें जजमेंट सस्पेंड नहीं हुई। देखें, याद रखें कि पनामा में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की जो है जो केसेस में सजाएं सस्पेंड हुई थी, एक्विटल बड़ी, जब हालात चेंज हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए थे, उस वक्त हुए थे। ये तो इमरान खान को एडवांटेज ये है कि एक तरफ उनकी यानी उनकी कन्फ्रंटेशन चल रही है एस्टेब्लिशमेंट, अदालतों से उनको धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहे हैं। तो ये बड़ा सेटबैक है मेरा ख्याल है कि पूरा ओवरऑल सेटअप का। और साइफर में जो हुआ है इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, और दिन ब दिन आप देखिएगा कि अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ सभी मैं बताऊं कि इसकी मेन वजह जो आपने देखा वो ये है कि अदालतों में जो मूड चेंज हुआ और जो सॉफ्ट जजेस माइंड हुई है, या जो भी थोड़ा सॉफ्ट हुए, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ ابھی میٹر بیل کے مرحلے میں تھا اور اس طرح کی آبزرویشن آ جانا، ججز جو ہیں انفلوئنس ہوتے ہیں، بھلے ہی ٹینٹیٹیو ریمارکس ہوں، ٹینٹیٹیو آبزرویشنز ہوں، لیکن ججز انفلوئنس ہوتے ہیں جو نچلی عدالتوں میں یعنی کہ ہائی کورٹ میں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ ذمہ دار ہیں اس بات کے؟ دیکھیں وہ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ مٹیریل کے بنیاد پہ 2 سال سزا، یہاں تو پوری اکوٹل ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال کی ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چین ہوتی ہے فوجداری کیسز میں، وہ چین میں سے ایک کڑی بھی آگے پیچھے ہو تو اکیوز کو فائدہ ہوتا ہے. یہ سزا ہی عمران خان کا جو کیس بننا تھا وہ ہونا تھا اس اوفینس کا، مجھے اب یاد نہیں وہ اوفینس جس میں میکسیمم سزا 2 سال ہے. تو اب یہ معاملہ ایکویٹل جو ہے تو چیلنج ہوگا ظاہر ہے سپریم کورٹ میں. آپ کیا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کو کیسے دیکھے گی؟ ہائی کورٹ میں تو موڈ چینج ہو گیا بہت. میں نے جیسے بتایا 8 فروری کا الیکشن، اس کے بعد ججز نے خط لکھے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اور ججز کے خط کے بعد ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ابھی تبدیلی نہیں ہے، ہواؤں کے رخ اس طرح تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ چیف جسٹس قاضی فیصل بیٹھے ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کیس ہے ریزرو سیٹ والا، اس میں انہوں نے کوئی ایسا ریمارک نہیں دیا جو پی ٹی آئی کو فیور کر رہا ہو یا ان کی مخالفت کر رہا ہو. لیکن جسٹس قاضی فیصل کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی اکویٹل ہائی کورٹ سے ہو جائے تو سپریم کورٹ بڑا کم ان کو سزا دیتی ہے. ریمانڈ کے کتنے چانسز ہیں کیس؟ دیکھیں ریمانڈ بھی جو ان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ ریمانڈ کا کیس بھی نہیں بنتا کسی صورت میں بھی. ریمانڈ نہیں بن سکتا کیونکہ جتنی بھی خامیاں تھیں ٹرائل کے دوران وہ سلمان صفدر ہی لا کر بتاتے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریمانڈ کا کیس بھی ان کے بقول نہیں ہے، لیکن میں بھی سپریم کورٹ میں کیا پتا دوبارہ ریمانڈ کے لیے بھیجا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیٹ بیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس فیصلہ. یہ بتائیں کہ جسٹس عامر فاروق کی طرف سے یہ فیصلہ آنا یہ بڑا ہی سیٹ بیک. یہ بتائیں کہ جوڈیشری 70 سے 80% جو ہے ابھی بھی ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کو ریلیف دے رہی ہے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فیصل کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم کیوں چلائی جاتی ہے؟ ان کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ باقی ججز کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں عدالتوں میں جو کیس بنائے گئے ہیں یا جس طریقے سے ٹرائل کورٹ میں چلائے گئے ہیں وہ بڑے کمزور کیس، وہ سسٹین نہیں رہ سکتے. اور ایک پرسپشن یہی ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا سیاسی مقاصد کے لیے بنائے گئے. عدالتیں ایک کچھ عرصے کے لیے تو مینج ہو سکتی ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے بڑا مشکل. ہائی کورٹ نے جیسے میں نے بتایا کہ جس طریقے سے ججز کے ہیوملیٹ کیا گیا اسلام آباد، ان ججز نے کلیئر کٹ جو ہے وہ جواب دینا تھا بالکل. اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت بہت کلیئر ہے اس معاملے میں. تو سپریم کورٹ میں بھی اس کی چیزیں آئیں گی، آپ کو ریپیٹ ملیں گی. باقی آپ کہنا کہ جی جسٹس قاضی فیصل پہ وہ اس وجہ سے کہ وہ جسٹس قاضی فیصل بھی کوشش نہیں کرتے کہ جو ایک ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے، کلیش ہے بڑا سیریس قسم کی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور قاضی صاحب کے خلاف جو کے درمیان جو کلیش ہے اتنا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں ہے. یہ جج کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے خلاف ایک سیاسی جماعت کیوں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2017 سے 23 تک یہی پی ٹی آئی فیوریٹ رہی ہے، لاڈلی رہی ہے عدالتوں کی. عدالتوں نے سے انہوں نے ریلیف مینج کی ہیں، لیکن 23 کے بعد اب یہ ہے کہ آپ بیلنس کریں. آپ ثاقب نثار اور وہ لوگ تو استعمال ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے حق میں، اب آپ یہ پرسپشن نہ دیں کہ آپ ان کے خلاف ہو رہے ہیں. آپ کو بیلنس کرنا ہے چیزیں جو قانون کے مطابق بنتی ہیں. وہ اب جس طرح نیب لا امینڈمنٹ کا کیس ہے، وہ عمران خان کا کیس میں سمجھتا ہوں کمزور ہے. امینڈمنٹ ہوئی ہیں پارلیمنٹ کی، جب ان کے پاس اقتدار آئے گا تو وہ نیب لا میں ترمیم لے آئیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر چیز عدالتوں میں لے آؤ. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ججز میں فرق آ رہا ہے، ججز عدلیہ ہم نے دیکھی ہے یا وہ کسی کی پرو ہوتی ہے یا اینٹی ہوتی ہے. ججز بیلنس کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب ان پہ کیوں یہ تصور بن جاتا ہے کہ یہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے، اینٹی نون ہے، اینٹی پی ٹی آئی ہے، پرو نون ہے، پرو پی ٹی آئی ہے. یہ پرسپشن یہ ختم کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہواؤں کے ساتھ رخ چلتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے معاملات نواز شریف صاحب سے ٹھیک ہو گئے، دھڑا دھڑ ریلیف ملنے شروع ہو گئے. جب اسٹیبلشمنٹ کے معاملات عمران خان کے ساتھ خراب ہیں تو ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. ہاں اب جو ان کو ریلیف مل رہے ہیں اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے خلاف مل رہے ہیں. اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ میں بھی عدلیہ پہ آئے گا معاملہ، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ٹرائل میں کیس اتنے کمزور بنائے گئے ان کی کوئی جان نہیں ہے.
اچھا، پرسیپشن کی آپ نے بات کی. آج جسٹس منیب نے بھی کہا کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جاتے جاتے آج کی جو ہیئرنگ تھی ریزرو سیٹس کے معاملے پہ، اس پہ کمنٹ کر دیجئے. آپ بینچ میں کیا ڈویژن دیکھ رہے ہیں آج؟ دیکھیں، بینچ میں بڑی واضح ڈویژن ہے. بینچ میں پہلے ڈویژن تھی پرو بندیال اور پرو پی ٹی آئی ججز، اور دوسری طرف پرو جی آئین پسند ججز یا فلاں فلاں. 6 ججز کے لیٹر میں تبدیلی آ گئی ہے. اب کچھ ججز ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہر جماعت ہر دور میں زیر اعتاب رہتی ہے. کسی دور میں پیپلز پارٹی رہی، نون لیگ رہی، اب پی ٹی آئی ہے. وہ ججز تو چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل لینس پہ چیزوں کو دیکھیں اور جس کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ دیا جائے. باقی کچھ ججز پروسیجر میں جائیں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے ابھی میرٹ پہ بات نہیں کی. جب تک ان کی بات سامنے نہیں آئے گی، ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آئے گا کہ وہ کیا ریزرو سیٹ دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے، تو کہنا قبل از وقت ہے. قاضی صاحب کل کی ہیئرنگ امپورٹنٹ ہوگی. وہ آج میرا خیال ہے آبزرو کر رہے تھے کہ ججز کس طرف جا رہے ہیں. بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونینیمس فیصلہ ہو، 6-7 سے بھی آ سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ آتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنوری 13 کے فیصلے کو بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے، اور قاضی صاحب ظاہری بات ہے امبیرس ہو رہے تھے. بہت شکریہ استاد ملک صاحب. تو ناظرین، کل کی سماعت جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی، اور جو باقی پارٹیوں کو ملی ہیں ان سے بھی لے لی جاتی ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.